اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتی ہوں، اور آج اس خوبصورت تقریب کے لیے، دعائیہ تقریب کے لیے، اور ان بہنوں کے لیے جنہوں نے آج کی عبادت کو لیڈ کیا، ان کے لیے، سب کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آج آپ لوگوں نے بڑی خوبصورت عبادت کا اہتمام کیا، خاص طور پر اس موقع پر جب ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اگست کا مہینہ جو ہے یہ آزادی کا مہینہ ہے، اور ہمیں جو نان مسلمز یا اقلیت کہا جاتا ہے، ہم اپنی جو جشن ہے وہ 11 اگست کو مناتے ہیں، اور اس کا مقصد منانے کا یہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم نے 11 اگست کو ایک تاریخی خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا آپ آزاد ہیں، آپ اپنے گرجا گھروں میں، اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے مندروں میں، مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ اور انہوں نے اس بات کو بارہا اپنی تقاریر میں اس کا ذکر کیا۔ جب کراچی میں انہوں نے ایک خطاب کیا تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بابائے قوم نے ہمارے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی تھی، ہم سے ایک عہد کیا تھا، اور اس عہد کے، اس کمٹمنٹ کے، اس وعدے کی تکمیل انہوں نے کی، اور ہم نے بھی، ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو بڑے تھے، خاص طور پر میں ایس پی سنگا کا نام لینا ضرور چاہوں گی، جنہوں نے پاکستان بننے میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے قائد اعظم کا پورا ساتھ دیا، اور جو کمٹمنٹ قائد اعظم نے کی تھی اس کو انہوں نے پورا کیا۔ اور جب 88 ووٹس ہو گئے اور کاسٹنگ ووٹ ڈالنا تھا تو اس وقت ایس پی سنگا اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر تھے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے، تو انہوں نے اپنا جو کاسٹنگ ووٹ تھا وہ پاکستان کے حق میں ڈالا، اور اس ووٹ کی وجہ سے یہ گریٹر پنجاب جو ہے یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پاکستان ہم نے بنایا، اور پاکستان کو بنانے والے مسیحی ہیں جنہوں نے بڑا ہی اہم کردار ادا کیا تھا، اور نہ صرف بنایا بلکہ اس کو سنوارا بھی، ہر میدان میں، صحت کے میدان میں، طب کے میدان میں، ایجوکیشن میں، سوشل ورک میں، فضائیہ میں، آرمی میں، کوئی بھی آپ فیلڈ لے لیں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں ہمارے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور پاکستان کو سنوارنے میں ہم نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بابائے قوم کے جانے کے بعد، بلکہ ان کی زندگی میں ہی حالات بدل گئے تھے، موسم بدل گیا تھا، اور ہمارے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوئیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پچھلی حکومتوں میں بھی ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہمیں دوسرے شہری کا درجہ مل گیا، آئین میں 1973 کے آئین میں ہم پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں بن سکتے، ہم فوج کے سپہ سالار نہیں بن سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیمی ادارے ہم سے چھن گئے، اور ہم سے جو قلم دان تھا وہ ہم سے چھین لیا گیا، جس سے ہمیں بہت سیٹ بیک ہوا، بہت ہمیں مسئلے مسائل ہوئے۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو انہوں نے ہمارے پہ جو ظلم کیے وہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شانتی نگر سے آپ شروع کریں، گوجرا میں، یوحنا آباد میں، جوزف کالونی میں، اور میں درجنوں ایسے واقعات آپ کو بتا سکتی ہوں، آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم اور ستم ہوتے رہے، ہمارے لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، شمع اور شہزاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور لیکن پھر ہم نے دیکھا
یہ سب تاریخ ہے، یہ سب لکھا جائے گا۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، عمران خان پرائم منسٹر بنے، تو مسیحوں کو کوئی سکھ کا سانس لیا، اور ہم نے دیکھا یوحنا آباد کے قیدیوں کو جو 5 سال سے قید میں تڑپ رہے تھے، جو بے قصور تھے۔ میں ہر سال ان کو ملنے جاتی تھی، بلکہ سال میں 2 دفعہ جاتی تھی، اور میں دیکھتی تھی کہ ان کے چہروں پر کتنا نور ہے۔ میں نے خان صاحب سے کہا، خان صاحب وہ بے گناہ ہیں، یہ کام کسی اور نے کیا تھا، ان کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ اسی طرح سے ہم نے دیکھا ساون مسیح کو بھی اسی دوران، وہ بھی ہماری ہی حکومت کے دوران اس کو بھی رہائی ملی، اور پھر بہت سے ایسے واقعات ہوئے جہاں پر ہمارے آسیہ بی بی کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آج جو ہماری حکومت پنجاب میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے رجیم چینج کے ذریعے اس کو ہٹایا گیا، خان صاحب کو ہٹایا گیا، ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، اور کس قسم کے لوگوں کو لا کے وہاں پر بٹھا دیا گیا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی، میں واپس آنا چاہتی ہوں اقلیتوں کے اوپر۔ آج میں آپ لوگوں سے اس لیے بہت خوش ہوں کہ آپ نے روزی، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے خواتین کو بلایا۔ خواتین جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں، اور میری بہن نے جنہوں نے پیغام دیا، انہوں نے بابا آدم کا اور حوا کا ذکر کیا۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب انہوں نے بابا آدم کو بنایا تو خدا نے کہا اچھا ہے، لیکن جب انہوں نے مائی حوا کو بنایا تو انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ سو آپ بہت اچھی ہیں، آپ کو خدا نے بہت بڑا، بہت عظیم درجہ دیا ہوا ہے۔ آپ کو خدا نے ماں کا درجہ دیا ہے۔ ماں کا درجہ وہ درجہ ہے جو تخلیق کا درجہ ہے۔ آپ کے جسم سے خدا نے کریشن کا جو کام ہے وہ آپ سے لیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں آپ مبارک خواتین ہیں۔ اور میرے دل میں بہت، جب یہ رجیم چینج ہوئی اور جب ہم نے اپنے ریزگنیشنز دیے اور میں نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں نے اپنی وفاداریاں چینج کی، ہمارے اپنے بھی 2 MPAs نے وفاداری چینج کر لی، اب میں نے کہا کہ اب میں خواتین میں کام کروں گی۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ خواتین بڑی وفادار ہوتی ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے خاندان، کتنا بھی مرد اس کے ساتھ ظلم کرتا رہے لیکن وہ وفادار رہتی ہے اس کے ساتھ، اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، سب کے ساتھ وہ بڑی وفادار رہتی ہے۔ تو میں نے کہا اب میں زیادہ کام اپنی بہنوں کے ساتھ کروں گی، خواتین کے ساتھ کروں گی۔ اور جب مجھے روزی نے انوائٹ کیا تو میں نے کہا میں ضرور آؤں گی، میں نے کہا میں ضرور آؤں گی، اور اب میں ان دونوں کو، روزی کو بھی اور نورین کو بھی، میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، حکم تو نہیں میں دے سکتی، میری چھوٹی بہنیں ہیں یہ، لیکن میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ خواتین کے گروپس کو منظم کریں، اور پاکستان میں تبدیلی تب آئے گی جب ہماری خواتین نکلے گی۔ جب عورت نکلتی ہے نا گھر سے تو اس کا پورا خاندان نکلتا ہے، اس کے بچے بھی نکلتے ہیں، اس کا خاوند بھی نکلتا ہے، اس کا سارا خاندان جو ہے وہ اس کے ساتھ نکلتا ہے۔ اس لیے تبدیلی جو ہے وہ خواتین سے آئے گی، اور خواتین جو ہے بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر سکتی ہیں۔ سو دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے اوپر، عورتوں کے اوپر ایک اور بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں، ایک تو آپ کے پر خاندان کی ذمہ داری ہے، خاندانی ذمہ داری کا میری بہن نے بڑی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھایا اور بتایا، لیکن آپ کے پاس ایک ذمہ داری، سوشل ذمہ داری بھی ہے۔ آپ، میرے والد بزرگ، آپ جانتے ہوں گے بشپ قادر بخش کو، وہ سیالکوٹ کے بشپ رہے ہیں، اور جب ان کی 75ویں سالگرہ تھی تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے پوچھا، میں نے کہا مجھے ابا جی بتائیں کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے، اور ان دنوں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ اوپر قادر مطلق کی اور زمین پر قادر بخش کی مرضی پوری ہوتی ہے، وہ اتنے لوگ ان کی عزت اور احترام کرتے تھے۔
تو مجھے انہوں نے ایک ہی بات کہی، وفاداری۔ وفاداری بہت بڑا ایک ورچو ہے، ایک وعدہ ہے خداوند یسوع مسیح کا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ زندگی کا تاج کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کے تاج کا مطلب ہے اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں بھی۔ ہم صرف اس دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم پیسے کیسے بٹوریں گے، ہم جھوٹ کیسے بولیں گے، ہم کرپشن کیسے کریں گے، ہم وہاں سے پیسے نکال لیں، ہم وہاں سے پیسے نکال لیں۔ ایسے یہ بات جو ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سب کچھ، یہ روپیہ پیسہ ادھر ہی رہ جانا ہے، آپ نے اور میں نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ جب یہ رجیم چینج کا چکر چل رہا تھا تو مجھے بھی بہت سے لوگوں نے اپروچ کیا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آج میری جان خدا لے لے تو اس پیسے کو میں نے کیا کرنا ہے؟ اپنا ایمان بیچنا ہے، اپنے مسیح کو بیچنا ہے، اپنی قوم کو بیچنا ہے؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہودا اسکروتی نہیں بن سکتی۔ میری بہنوں، آپ لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کی، میں بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہاں پہ دیکھ رہی ہوں، بچوں کی تربیت اس طور سے کریں کہ وہ خداوند کی راہ پر چلیں اور ان کو ٹائم دیں، ان کو وقت دیں۔ یہ بہت برا وقت ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ بے روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں ہمارے بچے نشہ کرتے ہیں، ہمارے بچے ایسے فضول کام جو ہے وہ کرتے، شراب پیتے ہیں اور پڑھائی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا قصور ہے، ماؤں کا قصور ہے۔ باپ تو سارا دن باہر رہتے ہیں، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے جو گھروں میں رہتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اس ملک میں، اس معاشرے میں رہنے کے لیے آپ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جہاں آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو پاک کلام سکھائیں، ان کو خدا کے بارے میں بتائیں، وہاں آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے، سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو آپ برے کاموں سے روکیں، ان کو منع کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اور پھر ہم ایک اچھا خوبصورت معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ اور ملک کے لیے میں سمجھتی ہوں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے عورتوں نے بہت بڑا کردار ہے۔ ہم بابا قوم کا ذکر بہت کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ تھا، اور وہ عورت کون تھی؟ فاطمہ جناح۔ محترمہ فاطمہ جناح جو تھی، وہ ان کے پیچھے ایک بہت مضبوط ہاتھ تھی، اور تحریک آزادی میں اور پاکستان موومنٹ میں ان کا بڑا رول تھا۔ وہ ہر جگہ آپ دیکھیں کہ بابا قوم کے ساتھ وہ نظر آتی تھی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ عورت جو ہے وہ بہت مثبت کردار ادا کر سکتی ہے، سیاست میں بھی وہ مثبت کردار ادا کر سکتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں آج یہ ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو جو سیاست میں آنا چاہتی ہیں، سیاست بھی میں بتاؤں ایک عبادت ہے۔ جہاں پر میں جب سیاست میں آئی تو مجھے لوگ کہتے تھے آپ نے عمران خان کو جوائن کر لیا، وہ تو طالبان خان ہے، وہ تو آپ کو کالے کپڑے پہنا دے گا، وہ تو مسیحوں کو پسند نہیں کرتا، وہ یہ ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈھمکانا ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، آپ اس کے ساتھ چلیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کتنا خوبصورت دل ہے اس کا، اور خاص طور پر ان طبقات کے لیے جو غریب طبقات ہے، جو محرومیوں کا شکار ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے اس نے ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھا، ان لوگوں کا خیال رکھا جن کے پاس کم آمدنی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کووڈ کے زمانے میں لوگوں کو 12 ہزار روپیہ ان کی گھر کی دہلیز پہ ملا۔ احساس پروگرام پاکستان کا فلیگ شپ پروگرام تھا، سب سے بڑا پروگرام، یہ پنجاب میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہیلتھ پروگرام انہوں نے ہر ایک کے لیے 10 لاکھ روپیہ آپ کے آئی ڈی کارڈ میں دیا، یہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو سہولت مل سکے۔ اور انہوں نے مسیحوں کے لیے خاص طور پر ان کا ایک خاص وہ گوشہ رکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم نے بھی کچھ دینا ہے۔ میری بہن نے شناز میں کہا کہ ہمیں پیچھے دھکیل دیا، ہمیں آگے ہونا چاہیے تھا، ہمیں فرنٹ لائن میں، لیکن ہم اپنا بھی کردار دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اب ہمارے ساتھیوں نے کیا کیا۔
पाकिस्तान के साथ क्या किया, हम लोगों ने, हमें अपने मुल्क के साथ वफ़ादार होने की ज़रूरत है। ये हमारा मुल्क है, हमने यही मरना, यही मरना जीना हमारा इसी मुल्क में। हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, हमने सिर्फ वफ़ादार रहना है। हम जहाँ भी रहें हम अपने मुल्क के साथ वफ़ादार। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं अपने दो साथियों को के बारे में सुनती हूँ या सोचती हूँ कि उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ बदली। क्यों बदली? सब कुछ उनको यहाँ पे मिला था, सब बहुत इज्जत मिली थी, और फिर हम अपनी वफ़ादारियाँ चेंज कर लेते। क्या लोग हमें मैंने ये सुना लोगों के से, उन्होंने मुझे कहा कि मसीहों को नहीं करना चाहिए था, सब चले जाते लेकिन इनको नहीं जाना चाहिए। हमसे तवक्कुआत ज़्यादा है क्योंकि हम मसीह खुदावन के बेटे और बेटियां हैं। लोग हमसे तवक्कुआत ज़्यादा रखते हैं। हमें खुदावन यीशु मसीह ने ख़रीदा हुआ है, अब हम और ज़्यादा अपने आप को बेच नहीं सकते हैं। हम ऑलरेडी, हमारा फिदिया जो है हमारे खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दिया है, और हमें ये हुक्म है कि तुमने वफ़ादार रहना है। वफ़ादार अपने ख़ानदान के साथ, वफ़ादार अपने बच्चों के साथ, वफ़ादार अपने कलीसिया के साथ, वफ़ादार अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने लीडर्स के साथ। आखिरी बात करके मैं ख़त्म करूँगी। मेरे वालिद बिशप थे और बिशप का इलेक्शन एक दफ़ा उन्होंने लड़ा मुल्तान का, और वो हार गए, इलेक्शन हार गए। तो मैकेंटायर मूवमेंट उस वक़्त बड़ी जोश में थी, और उस वक़्त के अल नासिर साहब हमारे घर आए और बहुत बड़ी गाड़ी लेकर आए, शिवलेट, और मेरे अब्बा जी को कहने लगे कि सफ़दर, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, इन्होंने चर्च ऑफ पाकिस्तान ने तुम्हें बिशप नहीं बनाना, मैं तुम्हें सुपर बिशप बनाऊँगा, तुम मेरे साथ चलो। मेरे अब्बा जी ने कहा कि नहीं, मैं अपने चर्च के साथ वफ़ादार रहूँगा, बिशप बनना मेरा मकसद नहीं है, मैं एक खादम हूँ और मैं खिदमत करूँगा, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इसी चर्च में रहूँगा। बात खुदा ने उसके बाद उनको सियालकोट का बिशप बनाया, खुदा ने उनको सरफराज किया, उनको इज़्ज़त बख्शी। हम लोग बहुत जल्दी अपना दिल छोड़ जाते हैं और अपने आप को बेचना शुरू कर देते हैं। मेहरबानी करके ये भी तालीम हमने अपने लोगों को देनी है। इस इलेक्शन में जो ज़िमनी इलेक्शन अभी हुए हैं, आपने सियालकोट में तो नहीं था, लेकिन 6 इलेक्शंस थे जो पंजाब में हुए। मैं आज आपको बड़े फ़ख्र से बताना चाहूँगी कि इन इलेक्शंस में मसीहों ने भरपूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, अपना वोट डाला, और बग़ैर किसी मुआवजे के उन्होंने, और मुझे बहुत ही मेरे दिल को खुशी हुई कि शुक्र है खुदावन तूने इनके दिल बदले हैं। हमें अपना दिल बदलना पड़ेगा, हमें अपने रवैये 200, 2000, 4000, 5000 लेके कितने दिन हम खा लेंगे? और हम पे जो ये तोहमत लग जाती है कि ये लोग बिक जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। सो मेरे प्यारी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बुज़ुर्गों, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पाकिस्तान के साथ वफ़ादार रहें, अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने ख़ानदान के साथ और अपनी कलीसिया के साथ। वफ़ादारी ही वो कुंजी है जो हमें दोनों जहान में हमें इज़्ज़त बख्शेगी। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बहुत बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी आवाज़ ज़्यादा, मैं बुजुर्ग हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।